میں ایک طویل عرصے سے آرگومنٹ کر رہا ہوں کہ مسنگ پرسنز کے معاملے کو جلدی ہمیں حل کرنا چاہیے، اور ایک ایک مسنگ پرسن اگر وہ ریاست کے پاس ہے اس کا جواز اور جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ گمشدہ ہے، اغوا ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، کسی اور جگہ پر موجود ہے، تو ریاست کو اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے وہ پہنچ کرنی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا ریکارڈ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہر فیملی جو ایگریوڈ فیملی ہے اس کے معاملات کو ایڈریس کرنا چاہیے، ورنہ یہ معاملہ ہو جائے گا ہائی جیک۔ اور اب یہ معاملہ ہائی جیک ہو کے گوادر جیسے پاکستان کے دوسرے فائنینشیل شہر کے اوپر جا کے بیٹھ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جو 2 سال پہلے جس کا کسی نے نام نہیں سنا تھا، اسلام آباد کی سڑکوں میں سے ہوتے ہوئے وہ گوادر جا پہنچی ہیں، اور بین الاقوامی طور پر اب ان کی شہرت یہ بن گئی ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچوں کے حقوق کی سب سے بڑی جو مجاہدہ ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبہ ظاہر ہے بولتی بہت اچھا ہیں، ان کے پاس ایک پریزنس ہے، وہ بین الاقوامی کانفرنسز بھی اٹینڈ کرتی ہیں۔ تو جب وہ جا کر ٹویٹ کرتی ہیں اور گوادر میں سے یہ خبر چلاتی ہیں کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ قیامت سے کم نہیں ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی فائنینشیل شہر ہے جس کے اندر انویسٹمنٹس ہونی ہیں، جہاں سے ہم نے پاکستان کی قسمت کو تبدیل کرنے کا ایک طویل مدت والا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس میں جو پارٹیز انٹرسٹڈ ہوں گی ان کا حال کیا ہوگا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ بلوچستان میں کسی بھی جگہ کے اوپر اس قسم کا پروٹیسٹ کر سکتے تھے، لیکن اس پروٹیسٹ کو آپ نے گوادر میں ایک مخصوص جگہ پر کرنا اپنا جو عزم ہے اس کو وہ ٹھہرایا وہاں پر، اور اس کے بعد آپ نے کرنے کی کوشش کی۔ ریاست کی طرف سے شروع دن سے لے کر اب تک ایک خاص قسم کا رویہ اپنایا گیا ہے۔ اسلام آباد کے اندر بھی جب یہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ ان کے مسائل کو حل کر کے ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیفیوز ہم نے اس حد تک کیا کہ ان کی خوب میڈیا پروجیکشن کروائی، اور پھر ہر کوئی شخص جو ہے جو چیپ پبلسٹی کے لیے اور آئی بالز کے لیے جا کے تو انٹرویوز کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے ہم بلوچوں کے حقوق کی جنگ کا حصہ ہیں، ان کے ذریعے مزید ترویج ہوئی ہے، پھر ہم نے بسوں کے ذریعے ان کو وہاں سے نکال کے واپس بھیج دیا۔ تب سے لے کر اب تک، اب جب گوادر کے اوپر بین الاقوامی طور پر ایک ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ بیچ میں اب دیکھیں سوشل میڈیا کی پاور، اب یہ ایک ٹویٹ جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، ایک فیک تصویر چلائی اس ٹویٹ کے اندر کہ دیکھیں کتنے لاکھوں کا مجمع ہے۔ جو ہم نے چیک کیا کسی جگہ سے، انہوں نے بتایا جی کہ جو پاکستان کی تصویر ہی نہیں ہے، یہ تو شاید ہندوستان کی ٹیم جو ہے جب T20 ورلڈ کپ جیت کے واپس آئی تھی اس کی تصویر ہے، یا کسی کی بھی تصویر ہے، پاکستان کی تصویر نہیں ہے۔ اس ٹویٹ کو وہاں پر ڈالا گیا، اس ٹویٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور یہ بھی انداز میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کا ایک نیا اینگل ہے، یہ ایک نیگیٹیوٹی کو پھیلانے کا ایک اور داؤ پیچ میں سے ایک نیا داؤ ہے۔ وہ یہ کہ آپ ٹویٹ کریں، آپ وی لاگ کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ دراصل وہ یار غلطی ہو گئی تھی، تو وی لاگ میں یہ بات نہیں تھی، کوئی اور بات تھی۔ وی لاگ آپ کا چل رہا ہے، ٹویٹ آپ کر دیں، وہ لوگ اس کو ری ٹویٹ کریں یا اس کا امیج وہاں سے اٹھائیں، واٹس ایپ کے گروپس کے اندر ڈالیں، ہر طرف پھیلا دیں، پھر آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں۔ اب میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب پاکستان میں دہشت گردی آپ کو عروج پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو دھرنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب ایک گروپ کی جانب سے سٹنگ چیف جسٹس کی زندگی کے بارے میں فتوے جاری ہوتے ہیں، بیانات جاری ہوتے ہیں، ایسے وقت میں جب ہمیں فورن انویسٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے، جب آپ اس قسم کا کام اتنا بڑا ہجوم لے کے گوادر میں جائیں گے تو ریاست کیا کرے گی؟ جسٹیفیکیشن میں بالکل نہیں دے رہا مین ہینڈلنگ کی، جسٹیفیکیشن میں بالکل نہیں دے رہا کلنگ کی، جسٹیفیکیشن میں بالکل نہیں دے رہا اگر کسی نے غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، لیکن دنیا بھر میں آپ کو کسی جگہ پر یہ اجازت نہیں ہوگی کہ شہروں کو آپ محصور کر دیں، آپ لوگوں کی زندگیوں کو بند کر دیں، اور کسی بھی ایک مدعے کو اٹھا کے، وہ مذہبی مدعا ہو، وہ سیاسی مدعا ہو، آپ حصار بندی کر دیں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں بتائیں کہ جی ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حقوق کی جنگ بالکل لڑیں آپ، لیکن حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے اگر آپ ریاست کے کور انٹرسٹ کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو اس کا رد عمل آئے گا۔ مسنگ پرسن کا ایشو میں دوبارہ دہراتا چلوں، میں سب سے بڑا پروپوننٹ ہوں، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، ڈیفیوز کرنا چاہیے، اور ہر ایک کا حساب دینا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی حساب دینا ہوگا جو پاکستان کو ایک مخصوص وقت میں
مشکل سے دو چار کر کے بین الاقوامی پروپیگنڈے کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کی بھی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔